دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصرت صاحب، بالکل وقت کم مقابلہ سخت۔ آج سیکریٹریٹ تھانے میں ڈاکٹر شیرف گر نیازی نے باقاعدہ جوابی ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ ہمارے شاکر سولنگی نے خصوصی پیکج بنایا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شیرف گر نیازی نے بیرسٹر سیف، راشد قریشی اور احمد رضا قصوری کے ہمراہ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں طلال اکبر بگٹی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دی، جس میں کہا گیا ہے کہ طلال اکبر بگٹی نے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر سردار یعقوب ناصر اور شاہزین بگٹی کے ہمراہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں سابق صدر پرویز مشرف کے قتل کی سازش تیار کی، جس کے بعد طلال اکبر بگٹی نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص سابق صدر پرویز مشرف کو قتل کرے گا تو انہیں 1 ارب روپے کی زمین دی جائے گی، اس لیے ان تینوں افراد کے خلاف دفعہ 120A 120B اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ پریزیڈنٹ اور آرمی چیف پہ اگر مقدمے کر رہے ہیں تو پھر کیانی صاحب پہ کیجئے، جو بالاکانڈ میں آپریشن ہوا ہے تو وہ بھی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایسے بہت سارے شہید ہوئے ہیں بندے۔ ڈاکٹر شیرف گر نیازی نے الزام لگایا کہ نواب اکبر بگٹی بھارتی ایجنٹ تھے جنہوں نے ذاتی فوج رکھی، جس کے ذریعے پاک افواج اور سیکیورٹی اہلکاروں اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ اکبر بگٹی نے غار میں خود ہی بلاسٹ کیا، پرویز مشرف ان کے قتل میں ملوث نہیں۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے کیمرامین سحر گیلانی کے ساتھ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اچھا، بالکل یہ بات ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شیرف گر نیازی سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اس مقدمے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تو بلوچستان کے زعما طلال اکبر بگٹی، شاہزین بگٹی اور کچھ لوگوں پر آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک نئی پارٹی بھی ہے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا اس کو آگے بڑھنے میں، لیکن اس پر فی الحال اس مقدمے سے کیا اثر پڑے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی قانون اور دستور کی فرمانروائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور قانون اور دستور یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ایک شہری کی اگر جان لینی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو، تفتیش ہو، اگر قانونی طور پر وہ مجرم ٹھہرے تو پھر عدالتیں اسے سزا دیتی ہے، نہ کہ ایک ذاتی طور پر کہا جائے کہ 1 ارب کی زمین دے دیں گے، کوئی شخص پرویز مشرف صاحب کا سر کاٹ کے لائے گا تو ہم اسے یہ جائیداد دے دیں گے۔ میرے خیال میں صریحاً یہ قانون اور دستور کی نافرمانی ہے اور اس سے ہٹ کر بات ہے۔ صاحب لیکن عرض یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے یہ جو درخواست دی ہے، جو ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ بلوچستان کے لیڈروں کے خلاف کروا رہے ہیں۔ مجھے تو آپ کا اصل مقصد یہ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ پرچہ میاں نواز شریف پر ہو، مسلم لیگ این کی جو ہے وہ قیادت اس پر ہو۔ یہ کیا آپ ان کو ملوث سمجھ رہے ہیں اس پورے کام میں؟ کیونکہ اس کا یعقوب ناصر صاحب جو صوبائی صدر ہے وہ ان کے ساتھ تھا، پریس کانفرنس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ بغیر مرضی کے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے کیسے وہ طلال بگٹی کے ساتھ پھرا تھا۔ دوسری بات، جب وہ سو موٹو کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان طلال بگٹی گیا تو وہ پنجاب ہاؤس سے گیا، اور اس کے صاف ظاہر ہو گیا پنجاب ہاؤس تو پنجاب حکومت کے پاس ہے، لہذا وہ میاں صاحبان کے دسترس میں ہے، لہذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میاں صاحب اس کی پشت پرائی کر رہے ہیں۔ اور زین شاہ جو ہے، شاہ زین جو ہے وہ ان کے گھر میں رہتا ہے رائے ونڈ میں، تو اس سے کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کی بیک پہ انہیں پیٹنگ کر رہے ہیں، انہیں ان کی ہمدردی ہے ان کے ساتھ، اس لیے میاں صاحب کا اور وہ شہباز شریف کا یہ کہنا کہ وہ ملوث نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی، وہ ملوث۔ ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف نے تو ٹی وی پر آ کر اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں سے ان کو ہٹ کریں گے جہاں سے ان کو بھی سمجھ نہیں آئے، بہرحال وہ ہٹ ہو گئے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پرویز مشرف نواب اکبر بگٹی کے قتل میں ملوث ہیں؟ بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ صوبائی حکومت بلوچستان نے آرٹیکل 147 کے تحت وہاں پہ ریٹ خراب ہو گئی تھی اور بگٹی صاحب خراب کر رہے تھے، اور وہ پائپ لائنیں پھاڑ رہے تھے، پی پی ایل پہ 500 اس نے یہ راکٹ پھینکے اور اربوں روپے کا نقصان کیا، اور چوکیاں قائم کر رکھی تھی جو دستور میں بالکل بین ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پلوں کو توڑا، بڑے کھمبوں کو توڑا، آئی جی ایف سی اور ایک بریگیڈیئر کو زخمی کیا، دوسرے اہلکاروں کو زخمی کیا۔ اور جب ایک پالیٹیشین اپنے ہاتھ میں یہ لے لیتا ہے گن
تو وہ اس وقت تمام اگر آفس بیئرر بھی رہا اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تو وہ پریولیج لوز کر جاتا ہے، وہ پھر شہری نہیں رہتا۔ یہ وہ انڈیا کی ماں پہ کر رہا تھا تاکہ یہ ہمارا بلوچستان کا صوبہ شر پسندی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ۔ ڈاکٹر صاحب، نواب اکبر بھٹی سابق گورنر، پاکستان کے وزیر دفاع، بھارتی ایجنٹ، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اتنے سنگین الزام کا جی؟ اس کے ثبوت یہی ہے کہ ہمارے قیمتی اثاثوں کو وہ تباہ و برباد کر رہا تھا اور جگہ ٹیکس لیتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، اور حکومت پاکستان یا اسٹیٹ پاکستان کا، مملکت پاکستان کا اس سے کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف کے خلاف فتویٰ تو بلوچستان کے علماء نے دیا ہے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے تو پھر ڈائریکٹ ایف آئی آر کچھ لوگوں کے اوپر کرائی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ علماء نے فتویٰ بالکل نہیں دیا اور انہوں نے آخر میں انکار کر دیا ہے، بلکہ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کے وہاں کے جو یہ مد ہے فتوے دینے والی، اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ذاتی طور پر فتویٰ دینا کفر ہے، اور ذات کے لیے دینا یا انتقام کے لیے دینا یا اس کے لیے دین کے لیے دیا جائے تو علیحدہ بات ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس نے فتویٰ نہیں دلا سکا۔ بلکہ الازہر یونیورسٹی نے، یہ میرے پاس ہے، یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، اور یہ الازہر یونیورسٹی نے لکھ کر دیا فتوے کے بارے میں کہ ایسا فتویٰ اگر دیا جائے تو وہ کفر کے مترادف ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر صاحب، آپ کی درخواست کو ابھی تک سیکریٹریٹ پولیس نے ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں کیا ہے۔ اگر فرض کریں کہ وہ اس کو ایف آئی آر نہیں بناتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارا سیشن کورٹ میں جائیں گے، اگر سیشن کورٹ نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ انصاف کر رہی ہے، ہمیں بھی انصاف ملے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور میرے خیال میں بتاؤ، یہ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ بڑے آئین قانون، اور ساتھ میں وہ بہت بڑے بیرسٹر سیف، پھر وہ بیرسٹر فواد، تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا یہ کوئٹے ایف آئی آر کرواتے تاکہ پولیس وغیرہ جا سکتے؟ کوئٹہ میں تھوڑا جانے کا پرابلم ہے، جانے کا پرابلم ہے، خاص طور پر راشد قریشی صاحب کا تو وہاں جانا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ویسے میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، وہاں پر اتنا ہی ہے۔ ایک دیکھو، ایک زمانہ تھا ان کا ٹیلی فون کال پہ سارا اخبار۔ اچھا، یہ واپس آئیں گے، یہ تو ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی بات۔ شاہزین بگٹی صاحب کا نام لیا گیا ہے اس ساری ایف آئی آر میں کہ وہ بھی اس میں رائے ونڈ رہتے ہیں، بالکل رائے ونڈ رہتے ہیں، یا جہاں کہیں رہتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، رائے ونڈ میں اور ان سے موقف لیں گے۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔